اب آپ کی زوردار تالیوں میں the moment we have all been waiting for وہ وقت آ گیا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گا اس کھانا پہ اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سندھ حکومت کا اور ناصر شاہ صاحب کا کہ یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے انگیج کروں, میں آپ کے مسائل سن سکوں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کے ان مسائل کا حل بھی نکال سکوں. یہ ویسے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. سندھ میں پاکستان میں ایسے کوئی شعبہ نہیں ہے جس سے میرا ریگولر انٹریکشن نہیں ہوتا کسی نہ کسی صورت میں, چاہے وہ میرا لیبر تنظیموں کے تھرو مزدور کے مسئلے ہوں, میرے یہ کسان کے تنظیمیں کے تھرو یا ایگریکلچر کے باڈیز کے تھرو اس سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. مگر جہاں تک پاکستان کے بزنس کمیونٹی ہیں اور خاص طور پہ صوبہ سندھ کے بزنس کمیونٹی ہے, اس طریقے کے انٹریکشنز ہمارے کم ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان انٹریکشنز کو بڑھائیں گے تاکہ آپ ہمارے سامنے آمنا سامنا ہو جائے. کوئی آپ کا چیف منسٹر صاحب سے شکایت ہے, کوئی آپ کا کسی اور وزیر سے شکایت ہے, کوئی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں. ذمہ داری اس صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, کہیں اور جانا اور چگلی کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب سب سے پہلے میں آپ کو سلام کرنا چاہوں گا اس بات پہ کہ کراچی کے جو بزنس کمیونٹی ہے, آپ نے اس ملک کی ترقی میں جو اہم کردار ادا کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. جو اس شہر کی ترقی میں آپ کردار کرتے آ رہے ہو وہ ہم سب کے سامنے ہے, اور جن مسائل کا آپ سامنا کرتے آ رہے ہو وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے تھوڑا بہت ذکر کیا 2008 سے پہلے جس طریقے سے یہ شہر چلتا تھا, ملک اپنی جگہ جس طریقے سے یہ شہر چلتا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور آج اگر آپ سے ایکسٹورشن نہیں مانگا جا رہا ہے, اگر آپ کو زندگی کی دھمکیاں نہیں دیا جا رہا ہے, اگر آپ کے انڈسٹریز کو ہر ہفتہ زبردستی بند کر کے تمام مزدوروں کو سیاسی جماعتوں کے جلسے میں شریک کرنا اور سٹرائکس میں شریک کرنا بند ہو چکا ہے, تو اس میں تھوڑا سا اتنا سا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا ہے. آج ضرور مسائل ہے, بہت سارے مسائل, اور ان مسائل کا حل نکالنے کا ذمہ داری بھی ہمارا ہے. ہم وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ایک دو ایشوز ایسے آپ کے باتوں سے سامنے آئے ہیں جس پہ میں فوری طور پہ آپ کے سامنے یہاں بیٹھے حکومت اور بیوروکریسی کو ہدایت دینا چاہوں گا. آباد کا نمائندگی کرتے ہوئے ایک آپ نے مجھے ریٹن میں بھی دیا ہے اور باقی تقریر میں کی کچھ ایشوز جس پہ تفصیل میں تو حکومت کے ساتھ بات کیا جا سکتا ہے, مگر میں ایک پوائنٹ پہ
Land grabbing in Sindh with the help of BOR officials and anti-encroachment force is being a bad name to Sindh government. This is also eroding confidence of the business community. आपके पीछे IG साहब बैठा है, सिंध का अपना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है. चीफ मिनिस्टर साहब, आप इन दोनों जो आपके इदारे हैं उनका मखसूस कंप्लेंट सेल शुरू करें, जिससे खास तौर पे अगर कराची की बिजनेस कम्युनिटी का कोई कंप्लेंट हो वो इस फोरम के सामने आए, और हम जरूर अगर जुल्म हो रहा है जुल्म को रोकना चाहेंगे. साथ साथ हमारा ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन का तो सिलसिला चलता आ रहा है, मगर मैं चाह रहा हूं कि इस स्पेसिफिक कंप्लेंट को जो कि बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाया जाता है, और जब भी चीफ मिनिस्टर साहब को या मुझे ऐसे कोई इल्म आता है तो हम भी इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं. मगर मैं आपके सामने और सबके सामने, आप नाम लो, आप बता दो कि फलां ऑफिसर आया था, इस दिन पे आया था, ये कहा था मुझे. हम चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे और आप भी तरक्की करें. और मेरा तो बड़ा सेल्फिश रीजन है, मैंने कभी आपसे ना डोनेशन मांगा है, ना भट्टा मांगा है, ना आप मुझे बताए 15 साल का हुकूमत, अगला 20 साल का हुकूमत खत्म होके हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में जाएंगे. आप आज मुझे बता दें कि आपका कोई शिकायत है मेरे बारे में? क्या मैंने कभी आपको तंग किया? तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा नाम पे या मेरा हुकूमत के नाम पे कोई और आपका तंग करे? पर मेरा सेल्फिश रीजन आपसे इंगेज करना, मजीद इंगेज करना, आपका तरक्की में इसलिए क्यों देखना चाह रहा हूं कि मैं इस सूबे से और पूरा मुल्क से इलेक्शन लड़ता हूं, मेरे नुमाइंदे जीतते हैं, मेरे मंशूर पे जीतते हैं. और मेरा एक जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, इसमें आपकी मदद की भी ज़रूरत है, और मैं समझता हूं कि अगर हम आपके साथ मिल के चलते हैं तो इसमें हम रिजल्ट्स भी डिलीवर कर सकेंगे. कि मेरे जो वोटर्स हैं उनका मुतालबा है कि मैंने उनको रोजगार देना, और आपको मालूम है, इसलिए आप कारोबार भी करते हो और मईशत के बारे में भी जानते हो कि जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा ग्रोथ रेट है, जो हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, हमारा अवाम की जो मुतालबा है, जो मुतालबा क्या उनका नीड है, जरूरत है, वो हम पूरा नहीं कर सकते. और मैं हुकूमत के थ्रू तो पूरा कर ही नहीं सकता हूं. वो सिर्फ तब मुमकिन होगा कि इस मुल्क की मईशत चले, आपका कारोबार चले, कराची का कारोबार चले, सूबा का हर शहर का कारोबार चले, ताकि हम वो रोजगार के मौके फराहम कर सके जिससे यहाँ के अवाम का फायदा हो और पूरा मुल्क का मईशत का फायदा हो. जो स्प्लिट अप जो सिंध हुकूमत के हवाले से एक तो इश्यूज है, उस पर पहले फिर जो वफाक से मेरे और आपके शिकायतें उस पर आ जाते हैं. जहाँ तक सिंध हुकूमत है, हम इस बात पे फख्र करते हैं कि हम इस मुल्क का वाहिद सूबा है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना सिर्फ चल रही है मगर एक कामयाब प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है. और मैं चाह रहा हूं कि इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अब हम तेजी के साथ आगे लेके जाएं. हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे शुरू किए हैं सिंध में बहुत पहले, चाहे वो शिर्क मुलाकातियार सर आगा खान हमारा ब्रिज हो, हमारे सेहत के मंसूबे हो, हमारा थरकोल के मंसूबे हो, ये ऐसे मंसूबे हैं जो ना सिर्फ गुड गवर्नेंस के मिसाल है
مگر اگر آپ ان کو کمپیئر کریں کسی اور حکومت کے وینچر سے، وہ تمام ادارے جو وہ آج پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے پروفٹ میں ہیں. اپنے قرض، اپنے جو لونز تھے وہ انہوں نے پے کر چکے ہیں اور اب منافع بنا رہے ہیں. اور اسی قسم کے میں ون ون اپرچونٹیز تلاش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں بزنس کمیونٹی اور حکومت سندھ مل کے اس صوبے کے عوام کے خدمت کریں. سب سے زیادہ پوٹینشل آپ جانتے ہیں سپلائی ڈیمانڈ کی ایشو ہے، مارکیٹ کی بات ہے، پاپولیشن سب سے زیادہ کراچی کا ہے. there is so much potential جس میں میں چاہوں گا نہ صرف آپ کے ایم سی کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ اس شہر کے جو انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں، یوٹیلیٹیز کے مسئلے ہیں، سوریج، واٹر، انرجی، یہ تمام منصوبے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کے حل نکال سکتے ہیں، جس میں بزنس کمیونٹی انکم جنریٹ کرے اور حکومت کا کردار ہو کہ ہم اسٹیک ہولڈر بھی ہوگا، شیئر ہولڈر بھی ہوں گے، لیکن ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ ان منصوبے کو ہم حقیقت میں تبدیل کریں. آپ میں آپ کے انرجی ناصر شاہ صاحب کا تھوڑا سا بات اس پہ ہوا، میں مزید بات کرنا چاہوں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں جتنا پوٹینشل ہے صوبہ سندھ میں، پورا ملک میں اتنا نہیں ہے. مسائل ہمارے ایک تو کہ اسلام آباد میں فیصلے لیے جاتے ہیں، ٹیرف سیٹ کیے جاتے ہیں اور اس قسم کے پالیسیز بنائے جاتے ہیں اور آپ سے مشورے کیے بغیر یہ پالیسیز بنتے ہیں اور اس کا نقصان میں اور آپ اٹھاتے ہوں. مگر میں مسائل پہ کم توجہ دینا چاہوں گا، میں اپرچونٹیز پہ فوکس کرنا چاہوں گا. چاہے ہمارا تھر کول ہو جو کہ جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا صوبہ سندھ کے پاس کوئلہ ہے. ہم نے آپ سوچے شہید بی بی نے 90 کی دہائی میں یہ کوشش کی کہ یہ شروع کرے جب کول اتنا بدنام نہیں ہوا تھا، اور کتنا اس صوبہ اور ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا کہ شہید بی بی کے ہاتھ پاؤں اس وقت نہ باندھے ہوئے ہوتے. شہید بی بی کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ بین الاقوامی انویسٹرز تھے، چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان پہ جس طریقے سے ان زمانوں میں نیب نہیں تھا، احتساب بیورو تھا، تو جس طریقے سے احتساب بیورو نے انتقامی کارروائی کی، ہمیں 20 سال لگے اس کانفیڈنس کو قائم کرنے کے لیے کہ ہم نہ صرف ڈومیسٹک مگر انٹرنیشنل انویسٹرز کو ہمارا تھر کول کو ایکسپلوئٹ کرنے کو کنونس کرنے میں بہت کامیاب منصوبہ ہے. آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلا جو میگا واٹ پروڈیوس ہوا، obviously ہم نے کراچی کو نہیں فیصل آباد کو دلوایا تھا. anyway پاکستان کے لیے ہی ہوتے ہیں یہ منصوبے. آپ آئے، آپ پارٹنر کریں، ہم دوسرا کھڑا کر دیتے ہیں جو اسپیسیفکلی آپ کو انرجی پرووائڈ کر سکے. آپ کا گیس کا کمپلینٹ ہے، گیسیفیکیشن آف کول کا منصوبہ پہ کام چل رہا ہے. obviously ہم صرف تھر کول کی بات نہیں کریں گے. صوبہ سندھ میں جو سولر کا، ونڈ انرجی کا پوٹینشل سیکنڈ ٹو نان، مگر اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کمپوننٹ لیکنگ ہے، مزید ہونا چاہیے. میں تو my angle is different. میرا جیسے روزگار کا مطالبہ ہے پاکستان کے عوام کے، میرے ووٹرز کے مطالبہ، تو ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں بجلی دے، وہ بھی کم قیمت پہ بجلی دے. پہلے بجلی دے پھر کم قیمت پہ بجلی دے. اور
it's such a strange topic, ये एनर्जी का टॉपिक, इसलिए मैं इस्लामाबाद चलता हूँ तो ढिठाई से कहते हैं वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। मैं वापस सिंध आ जाता हूँ, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहाँ जहाँ लोड शेडिंग नहीं है। चलिए कराची में कम लोड शेडिंग है लेकिन है। दूसरे जो आपके हमसाए डिस्ट्रिक्ट्स हैं 12, 14, 16, 18 घंटों लोड शेडिंग, और मौसमी तब्दीली की वजह से पूरे पाकिस्तान में सबसे स्ट्रेस्ड इलाके भी यही हैं। तो हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वफाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। इसके लिए इन दिस public private partnership in green energy is going to play a big part. मैं समझता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, चले हर डिस्ट्रिक्ट में बाद में जाते हैं, हर डिवीजन में कम से कम हम ग्रीन एनर्जी पार्क्स बना सकते हैं। सिंध हुकूमत का जो जमीन है वो हमारा कंट्रीब्यूशन हो, आप आए, आप सोलर लगाए, आप विंड लगाए, आप अपना पैसे कमाएं और कम कीमत पे मेरे अवाम को वो एनर्जी हम दिलवाना चाहेंगे। इसके लिए हम वफाकी हुकूमत से बात कर रहे हैं कि जो इनके डिस्कोर्स है यहाँ सिंध में, अगर दूसरे इदारे वफाक प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और वो इदारे तो वो फिर डेट भी वो उठा देते हैं और उसको पीलिंग बना देते हैं ताकि वो मार्केट में इसको प्राइवेटाइज कर सकें। तो मैं चाह रहा हूं कि उसी सोच के साथ जो सिंध के डिस्कोस हैं सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में टेक ओवर करना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर टेक ओवर करना चाहेंगे ताकि हम इनका सर्विस प्रोवाइडर भी हम बेहतर बने। बट इस तरीके से फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हाथ में होगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हाथ में होगा तो मुझे आपका एनर्जी मंसूबे के लिए ख़ास तौर पे ये जो ग्रीन एनर्जी के मंसूबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाहूँगा, उनके लिए मुझे इस्लामाबाद जाके इजाज़त नहीं मांगना पड़ेगा। हम खुद मिलके ना सिर्फ अपना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अपना फिर कलेक्शन भी इंशाल्लाह ताला हम खुद करेंगे। खुद क्या, हम मिलके करेंगे। और इसी तरीके से हम ना सिर्फ जो लोड शेडिंग, हाई प्राइस ऑफ एनर्जी बिल का मसला है उसका हल निकाल सकेंगे, मगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाकी जो मुल्क के बिजनेस सेक्टर है उनको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो दिस इज़ जो ग्रीन एनर्जी के हवाले से जो हम बड़े पैमाने में करने चाह रहे हैं वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के ग्रीन एनर्जी पार्क्स, 3 पब्लिक प्राइवेट मंसूबे शुरू हो चुके हैं ग्रीन एनर्जी में, मगर मैं समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी है। मैं चाहूँगा कि अगला बजट में और उसके आने वाले बजट में हम पूरा सिंध में इस कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे। इसी का एक कंपोनेंट ये है कि बिफोर वी सेट अप आवर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एनर्जी मंसूबे कि वी नीड अ डिफाइंड मार्केट बिफोरहैंड। कि जब तक हमारा ऐसा निज़ाम हो कि मैं पूरे शहरों को, पूरे गांव को, तो आपके जो इंडस्ट्रियल साइट्स है, आपके जो एनर्जी इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनके लिए हम स्पेसिफिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एनर्जी पार्क्स मिलके बना सकते हैं। और जो कि आपके वफाकी हुकूमत से शिकायतें हैं उनको इंशाल्लाह ताला इस तरीके से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आप मेरे साथ आए, वफाक से हम मिलके बात करते हैं। गैस हमारा हक है, हमें दो, आईनी हक है। किस किस्म का हुकूमत है जो आइन को नहीं मानते हैं? आपका आईनी हक है। यही शिकायत तो हम इमरान खान के साथ करते थे
کہ گیس پہ جو ہمارا آئینی حق ہے ہمیں دے دے صوبہ سندھ۔ اس وقت پورا پاکستان کو سب سے زیادہ گیس یہ صوبہ پرووائڈ کرتا ہے، اور اگر یہ بزنس کمیونٹی کا شکایت ہے، یہ بیچارے کھوٹکی کے عوام کا شکایت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے، نہ صرف وفاقی حکومت کے ساتھ مگر 26 امینڈمنٹ کے بعد ہم نے جو وفاق اور صوبے کے ڈسپیوٹس ہے، ویسے تو سی سی آئی ناٹ سی سی آئی کیا ہے آپ کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے جو کہ وہ بلاتے ہی نہیں ہیں، بٹ دوسرا جو ہم نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے آئین میں ذمہ داری دیا ہے آئینی بینچ کو، وہ صوبے اور وفاق کے اس قسم کے مسئلے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ حکومت سندھ آپ کے ساتھ مل کے پہلے obviously حکومت سے بات کرے، آپس میں طے کرے کہ آپ نے ان کو کتنا ٹائم دینا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ at some point in time اس ایشو کو ہمیں سیٹل کرنا پڑے گا۔ اس محض میں بھی اگر ہم مل کے وفاقی حکومت سے بات کرتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں مانتے ہیں، تو پھر آپ ہمارے ساتھ مل کے عدالتیں میں آئیں اور ہم نے ان سے اپنا حق لینا۔ پانی کا جو آپ نے آج ایشو اٹھایا ہے، بہت اہم ایشو ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اتنا اور دنیا بھر میں ایک ایسا پرائیورٹی بن چکا ہے، اس لیے سب جانتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، آگے جا کے ہر ممالک کے لیے یہ ایشو ہوگا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، پاپولیشن میں اضافہ اس تعداد میں ہونے کی وجہ سے واٹر اسکیسٹی ایک ایشو ہے۔ پاکستان میں زمینی حقائق ہے کہ پاکستان is already a water stressed country. It is a fact کہ کراچی کی ڈیمانڈ is not met. اور آپ کا پاپولیشن ہر ہفتہ، ہر دن یا ہر ہفتہ 5000 لوگوں کا اضافہ، somebody gave me some، جس تیزی کے ساتھ آپ کے شہر پورا صوبہ کا لیکن آپ کی اپنی شہر کا پاپولیشن بنتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اس کو پانی فراہم کرنا، باقی یوٹیلیٹیز فراہم کرنا ایک امتحان ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کو اپنا گیس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، ویسے آپ کو آج سے نہیں، عرصوں سے آپ کو آپ کا پانی کے حق سے محروم رکھا جائے۔ جو واٹر ایکٹ 1990 میں یا 1991 میں سائن کیا گیا تھا، جو اس میں صوبہ سندھ کے لیے پانی کا تعداد طے کیا گیا، آج تک ایک دفعہ بھی آپ پر سیلاب تو آتے رہے ہیں، آپ اس کا چیک کریں، مجھے نہیں پتا کہ اگر اس کے علاوہ آپ کو آپ کا شہر دیا گیا ہے، اور اسی یہ آپ سے ناٹ اونلی صوبہ سندھ کی اپنی شکایتیں ہیں، پختونخوا کا بھی شکایتیں ہیں کہ جو ان کو پرومس پرسنٹیج ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے، بٹ ہم ادھر بیٹھے ہیں تو میں یہاں کا بات کروں گا۔ نہ صرف آپ کو اس میں وہ آپ کا شہر نہیں دیا جاتا ہے، مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی کراچی کے لیے خاص طور پہ آپ کا صوبہ کا شہر اپنی جگہ، in order to meet Karachi's need in 1991 اس اوارڈ میں ایک اسپیسیفک پرسنٹیج دیا گیا کہ اتنا ایکسٹرا دینا پڑے گا صوبہ سندھ کو تاکہ ہم کراچی کا نیڈ کو پورا کر سکیں۔ آج تک آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہے۔ آپ اب بزنس چلاتے ہو، کاروبار میں ہو، آپ مجھے بتائیں when supply just doesn't meet demand what's going to happen؟ یہ آپ کا تو جو پانی کا ٹیرف ہے، یہ جو پرائس ہے، یہ تو بڑھتا جائے گا۔ خاص طور پہ اگر وفاقی حکومت نے یہ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں یا شاید کر چکے ہیں، ہم تو مخالفت کرتے آ رہے ہیں اور کریں گے، کہ انہوں نے مزید
6 کنالز نکالنے ہیں ریور انڈس سے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس لیے کراچی از لائک دا ٹیل اینڈ آف پاکستان، تو آپ کو سب سے آخر پانی آتا ہے۔ جب ہم اس ایشو کو اٹھاتے ہیں، آپ سمجھے کہ ہم آپ کا ایشو اٹھا رہے ہیں کہ اگر 6 کے 6 ہم تو چاہیں گے کہ فائدہ ہو تو کریں، کیوں نہیں کریں، لیکن آپ کے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ کھانے کے بغیر تھوڑے دیر گزارا ہو سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں۔ اور اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا شہر میں ہم پانی فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا اضافہ کریں، ہم ہب ڈیم میں سندھ حکومت کے سے جو پمپس ہے مزید لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو اور پانی ملے۔ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیسیلینیشن پلانٹ تو کھڑا کر دیں گے، مگر ڈالرز میں پانی خریدیں گے۔ ہم اس ایشو کو اگر ہم نے پراپرلی ٹیکل کرنا ہے تو ایک سب سے بڑا ڈیمانڈ کراچی کا بزنس کمیونٹی کا اور اس صوبے میں اور اس ملک میں ہے کہ 1991 واٹر ایکارڈ پہ عمل درآمد کرو۔ آپ کو وہ شہر جب ملے گا تو پھر میں انشور کر سکوں گا کہ اس شہر کی ہر ڈسٹرکٹ میں وہ پانی پہنچائیں۔ تب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ تو نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، اور آپ آئے ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کریں۔ اس وقت میرا خیال میں انٹرنیشنل آئی ایف آئیز کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ سندھ حکومت کے ساتھ کے بات چیت چل رہا ہے کہ کراچی کو فراہم کرنے کے لیے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائے۔ جب تک وہ فیصلہ کرے، آپ آ کے ہمارے ساتھ۔ I'm sure the business community has the capacity کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ڈیسیلینیشن انٹروڈیوس کروا دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ we have to transition away۔ اگر یہ ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے تو ہمارا میڈیم اینڈ لانگ ٹرم گول یہ ہوگا کہ ہم نے اسمارٹ اریگیشن اور اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف جانا پڑے گا پانی کی پریزرویشن کے لیے، اور اسی طریقے سے اگر ہم فلڈ اریگیشن کے بجائے، جو کہ ابھی منجداروں کے زمانوں سے آج تک پورا فلڈ کر دیتے، آپ کبھی آئے لڑکانوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب ہمارا اس قسم کا جو واٹر ریسورس استعمال ہوتا ہے، اس کو ہمیں ڈرپ اریگیشن، اسمارٹ اریگیشن اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی آپ آئے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں ہمارے ساتھ۔ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو صوبہ بھر میں انٹروڈیوس کروانا ہے، obviously حکومت will support those that purchase it، پر اس انفراسٹرکچر کے لیے آپ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آنا پڑے گا۔ اسی سے تعلق رکھتے ہوئے جو سندھ حکومت کے کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور وہاں بھی ایک قسم کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کانسیپٹ انٹروڈیوس کرنے کا ہمارا فوکس ہے۔ جیسے وفاق کا منصوبہ ہے کہ انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ ان علاقوں میں جہاں پانی نہیں آ رہا ہے، مطلب ان ایریبل لینڈ میں آگے جا کے کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ میں اس وقت جہاں ہمارا پانی پہنچ رہا ہے، جو ہمارا ایگریبل لینڈ ہے، وہاں the largest collection of land ownership in Sindh is actually of the small farmer۔ تو ہم ایسے پالیسیز انٹروڈیوس کروانا چاہیں گے جس سے ہم کارپوریٹ فارمنگ کو انکریج کریں، جس میں سندھ حکومت باقاعدہ جا کے وہ چھوٹے چھوٹے کسانوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے زمینداروں کے ساتھ ایک بڑا سا پارٹنرشپ بنا کے، کلیکٹیو بنا کے، آپ کو بزنس کمیونٹی کو، ڈومیسٹک انٹرنیشنل، ان کا پارٹنرشپ کروا، تاکہ
وہ چھوٹا چھوٹا اپنا اپنا زمین سنبھالنے کے بجائے ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت سپورٹ کرے گا فار اسمارٹ ایگریکلچر، فار اسمارٹ اریگیشن، فار ماڈرنائزیشن، فار ماڈرن ٹیکنالوجی، جس سے ان کا ییلڈ، ان کا منافع بھی بڑھے گا. اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ مل کے، انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے، جہاں میں بھی فارن منسٹر رہا ہوں، اور ڈیمانڈ ہے ہم پہلا فیز میں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ریگستان میں جا کے کوآپریٹو فارمنگ بھی انٹروڈیوس کروانا چاہیں گے، پہلا فیز میں صوبہ سندھ کا یہ کوشش ہوگا کہ ہم اپنے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمارا معیشت کو چلانے کے لیے، اور اس ٹرانزیشن، بیکاز اف آئی وانٹ ٹو انویسٹ in smart irrigation, if I want to invest in smart agriculture, یہ ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر اسپینڈ ہے جو صوبہ سندھ کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے. مگر اس طریقے سے we can create a win-win scenario جہاں ہمارا پالیسیز انکریج کرتے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کو، اور ہم اس ڈومین میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ایکسپلور کر کے زرعی شعبے کو اور ہمارے معیشت کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے. پانی کے بعد ایک جو آپ نے لا اینڈ آرڈر کا میں تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گا. اگین آپ کا ہوم منسٹر صاحب ادھر تھا، وہاں ہے، ہوم منسٹر صاحب بھی ہے، آئی جی صاحب بھی موجود ہے. صوبہ سندھ نے جو ہمارا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سفر رہا ہے 2008 سے لے کے آج تک، وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے ماضی میں جتنے بھی مسائل تھے، کڈنیپنگ فار رینسم سے لے کے دہشت گردی تک، اس کا مل کے مقابلہ کیا، اور اس فائدہ، وہ پورا ملک کا فائدہ ہوا، پورا صوبہ کا فائدہ ہوا. یہ جو حال ہی میں معاشی مسائل سامنے آئے، مہنگائی کا تاریخی اضافہ ہوا، بے روزگاری کا تاریخی اضافہ ہوا، غربت کا تاریخی اضافہ ہوا، تو اس کا بھی ایک اثر سب سے بڑھ کر کراچی جیسے اور باقی جو بڑے شہروں ہیں اس ملک پہ، اس میں ضرور ہوا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. دوسرا، جو آپ کا جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ افغانستان میں جو چینجز ہوئے اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے حوالے سے پالیسیز ہوئے، اس کے نتیجے میں جو پختونخوا اور بلوچستان کا لا اینڈ آرڈر سچویشن خاص طور پہ ان پہ ایک بہت بڑا there's been a big impact of all these changes. جب وہاں اس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ناک آن افیکٹ دوسرے صوبے پہ بھی ہوتا ہے. مگر میں چاہوں گا کہ ایک آپ کا بزنس کمیونٹی کا اور ہوم منسٹری کا اور آئی جی کے ساتھ ایک مسلسل تعاون ہو، تاکہ جو بزنس کمیونٹی کی شکایتیں ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں. بٹ یہاں بھی اگر آپ اس صوبے کے پولیس کا جو تعداد ہے، اس صوبے کے پولیس کا اسٹرینتھ اس صوبے کے پاپولیشن سے کمپیئر کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ دن رات کتنے محنت کر رہے ہوں گے. یہ جو میں مانتا ہوں بہتری کی جو گنجائش ہے، پر یہاں بھی ایک سپلائی اور ڈیمانڈ کا بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کریں تاکہ ہم چین سے سیکھیں، دوسرے ممالک سے سیکھیں جنہوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجیز استعمال کر کے اپنے شہروں کا لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا ہے. لا اینڈ آرڈر کے بعد آپ سب کے تقریروں میں ٹیکسیشن کا ذکر ہوا ہے. ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی شروع ہوا ایک سوشلسٹ تنظیم ہے، تو مجھے یہاں کھڑا ہو کے یہ
کہنا چاہیے کہ ہم تو سوشلزم میں مانتے ہیں اور آپ سب سے 90% ٹیکس. پھر ہمارا بھی سفر چلتا آ رہا ہے اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ترقی میں ہی پورے ملک کی ترقی ہے. میں اس بات کے حق میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک فلاحی ریاست قائم کروں جس میں جس طریقے سے میں نے صوبہ سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑا کیے ہیں, اسی طریقے سے میں ہر لحاظ سے لا اینڈ آرڈر سے لے کے انفراسٹرکچر سے لے کے پینشن سے لے کے اولڈ ایج سے لے کے ینگ ایج سے لے کے یہاں کے عوام کا خیال رکھوں. اس کے لیے مجھے ٹیکس جنریٹ تو کرنا پڑے گا, ریونیو میں اضافہ کرنا پڑے گا. بٹ اس سے پاکستان کا ٹیکس کا نظام چلتا آ رہا ہے. میں نے ان ایسے میٹنگز میں اسلام آباد میں جیسے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں اگینسٹ دی انٹرسٹ آف کہ وہ مطلب خون چوسنا والی بات ہے. اور میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم وہ سویٹ سپاٹ نہیں ڈھونڈیں گے جہاں سب بالکل چاہیں گے کہ وہ اپنے ملک کی کنٹریبیوٹ کرے, مگر وہ ترقی کا منافع میں, بزنس چلانے میں, انٹرپرینور بننے میں, کاروبار کرنے میں رکاوٹ نہ ہو, تب تک یہ فائدہ مند نہیں ہوگا. آپ سوچیں کہ اس ملک میں آپ انکم ٹیکس 35-45% تک, آپ یا اس ملک کے سیلری کلاس سے پوچھیں کیا ہم آپ کو وہ تعلیم دلواتے ہیں, کیا ہم وہ آپ کو صحت کی سہولت دلواتے ہیں, کیا ہم وہ لا اینڈ آرڈر کا تحفظ امن دلواتے ہیں, انفراسٹرکچر اتنا ہم سہولتیں فراہم کرتے ہیں کہ میں جسٹیفائی کر سکوں کہ میں کسی بھی پاکستانی کا 50% انکم لے لوں. فیصلہ ہو گیا, IMF پہ بلیم کر دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ زراعت والے ٹیکس نہیں پے کرتے. ایکچولی ایگریکلچر ٹیکس موجود تھا اور موجود ہے, صوبائی ٹیکس ہے, کم ٹیکس ہے, 5% آن دا لوور اینڈ, 15% آن دا ہائر اینڈ. اور ہمارا کلیکشن ابسمل رہا, مطلب نہ ہونے کا برابر. نہیں مانتے لوگ, نہیں دینا چاہتے, میرے ووٹرز ہیں. بلیک میل آپ لوگ کہیں گے, میں تو نہیں کہتا بلیک میل. وہ کلیکشن میں تو جو اگر مسئلہ ہے, اس کلیکشن مسئلہ ہے. ویسے میں کہنا چاہوں گا آن دا ریکارڈ, ایگریکلچر ٹیکس یہ ہوتا ہے اس صوبہ کا سب سے جو زیادہ ایگریکلچر ٹیکس ادا کرتا ہے, نہ صرف آج سے مگر کافی دیر سے, وہ ملک کا صدر آصف علی زرداری ہے. تو ایسے بات نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہیں پے کرنا چاہیں گے. میں چاہوں گا, میرا صوبہ کا فائدہ میں ہے کہ یہ 5 کا 15 والا ریشیو میں اپنا ریونیو انکریز کرے, اپنا کلیکشن انکریز کرے. اور انتقامی طریقوں سے نہیں. یہ عمران خان نے جس طریقے سے نیب کو اور FPR کو اور FIA کو ویپنائز کیا تھا, اس طریقے سے نہیں. We like to coax people into the tax net. اور ہمارا یہ ریکارڈ ہے, جب سیلز ٹیکس آن سروسز ہمارا ذمہ داری بنا, سندھ حکومت کا ذمہ داری بنا, تو ہم نے اپنا جو ٹیکس ریٹ تھا باقی صوبوں کے مقابلے میں ہم نے کم رکھا تھا. اور ہم نے چاہا کہ آپ پیسہ بنائیں, لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اپنا کلیکشن میں فوکس کیا. اگین وی ڈنٹ, کوئی دھمکی نہیں, کوئی گرفتاریاں نہیں, کوئی آپ کو بند کرنے کا نہیں, لیکن انگیجمنٹ سے. اینڈ یہ سب سے بڑا مثال ہے پورے پاکستان میں کہ ہم FPR کو بھی بیٹ کرتے آ رہے ہیں ہمارا سیلز ٹیکس آن سروسز کے لیے.
اور اسی طریقے سے میں چاہ رہا تھا کہ جب ہمارا حکومت اس دفعہ بنا تو in one of my first meetings with چیف منسٹر سندھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو ہمارا ایگریکلچر ٹیکس ہے اب اس کو بھی ہم سندھ بورڈ آف ریونیو، سندھ ریونیو بورڈ جو بھی کا نام ہے ان کو دینا چاہیں گے. اور جیسے ہم نے سیلز ٹیکس اینڈ سروسز میں کلیکشن میں اضافہ کیا، ریونیو پروڈیوس کیا، ویسے ہی ہم چاہیں گے کہ ہمارا ایگریکلچر ٹریکٹر سے ہمیں اوپر سے ہوا کیا ہے. آئین میں میرا اور مراد علی شاہ صاحب کا مینڈیٹ ہے یہ کہ ایگریکلچر کا ٹاپک از صوبائی ٹاپک. اب وفاق نے جا کے IMF کے ساتھ طے کیا ہے کہ جو لوور ٹیکس کا تھریش ہولڈ ہے 1 ملین، آئی تھنک سی ایم صاحب کتنا لوور ٹیکس کا تھریش ہولڈ تھا پہلے 1.2 1.4. ہاں تو سب پہلے ہمارا لوور انکم لوور سلیب یہ تھا کہ 1.4 ملین کا کمائی پہ آپ کا 5% ٹیکس ہوتا. And then you go up to the higher slab, and higher slab کا آپ کا 45% نہیں 15%. تو اس میں میرا خیال یہی تھا کہ ہم جا کے سندھ ریونیو بورڈ کو دیں گے، میں اپنا کلیکشن میں اضافہ کر کے اپنے عوام کو ڈلیور کروں گا. اب حکم یہ آیا ہے اسلام آباد سے کہ جو پہلے 1.2 تھا اس کو 600,000 کا جو انکم ہے 600,000 کا آپ سلیب بنائیں، وہ 600,000 کا سلیب پہ آپ 15% ٹیکس لگا دیں، اور جو آپ کا اسے اپر سلیب وہاں مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ 35 سے لے کے 45% ٹیکس راتوں رات لگا دیں. اس کا مطلب یہ ہوگا اس وقت صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا مناسب حل نکلے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ پروپوزل اپنا صوبائی اسمبلی میں لے کے جاؤں تو میرا MPAs مجھے جواب دے دیں گے کہ آپ راتوں رات اچانک ایسے تبدیلی لے کر آئیں گے. اس کا 2 نقصان ہوگا. ایک آپ کا پورا ایک سیکٹر کو ایک یہ میسج جائے گا جس سے ان کو نقصان ہوگا ان حالات میں، مگر ساتھ ساتھ جو میرا خواہش ہے کہ ہم اپنا کلیکشن میں اضافہ کریں، میں مزید ریونیو جنریٹ کروں، جو آج پے کر رہے ہیں وہ بھی پے کرنا چھوڑ دیں گے. اگر جو ہمارے منافع کمانے والے سیکٹرز ہیں ہم ان کا منافع دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ IT سیکٹر نے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سوچا نہیں، IT سیکٹر نے اتنا ترقی کرنا شروع کر دیا، تو ایسی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے والے لوگوں نے سوچا کہ ادھر سے ہم کیسے اور نکال سکتے ہیں. بینکنگ سیکٹر ماشاءاللہ نفع میں ہے، لیکن اگر ترقی ہو رہا ہے تو آپ جائز آپ ایک فیصلہ کریں کہ ایک فیئر ریونیو جنریٹ کریں، مگر ان کا ترقی نہ روکے. اسی طریقے سے ہر سیکٹر جہاں ان کو کوئی بھی پرفارمنس نظر آئے گا وہ ایگزوربیٹنٹ اور ایکسپلوئٹیو ٹیکس ریٹس لگا کے، ہم جیسے سیاسی جماعتیں جو کہ ٹیکس میں یقین رکھتے ہیں، ریونیو جنریشن میں یقین رکھتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بھی انہوں نے ناممکن بنا دیا ہے کہ اس خواب کو ہم حقیقت میں تبدیل کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں کمپیٹیٹیو ریٹس، کمپیٹیٹیو کا مطلب ہم تو کمپیٹ کرنا چاہیں کہ ملک کے اندر تو ہم دوسروں سے بھی کمپیٹیٹیو ریٹس، پر آلسو پاکستان کو اپنا ریجن کو چیک کرنا چاہیے. بھارت کیا کر رہا ہے، چین کیا کر رہا ہے، چلے دور کی بات یورپ اور امریکہ، وہاں بھی جس طریقے سے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ. پاکستان میں جو ہمارا
پیونیٹیو ٹیکس پالیسی ہے. آپ کی تقریروں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے, اور میں اتنا اس پہ اب مزید کہہ سکوں گا کہ نوید قمر صاحب اس وقت فائنانس کمیٹی کا ہیڈ ہے. اگلا بجٹ نے جون میں آنا ہے. ایسے نہ ہو کہ عین وقت میں رات کے اندھیروں میں وہ ایسے اعلانات کریں, پھر باقی ممبران اسمبلی کے سر پہ بندوق رکھ کے کہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب آج سے ہم سے انگیج کریں. اب نوید قمر صاحب سے, میرا ایم این اے ہے طارق صاحب حیدرآباد کے, دوسرے ممبرز جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے چلے گا. ہم برے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا, جب ہم یہ بات تو کرتے آ رہے ہیں حکومت کے ساتھ, شاید اگر ہم ساتھ مل کے یہ بات کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو, میں چاہتا ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کامیاب ہے, صوبائی حکومتیں کامیاب ہو, وہ اپنا ریونیو میں اضافہ کریں. مگر جس طریقے سے یہ ٹیکس ریٹس قائم کرتے ہیں, یہ فیصلے لیتے ہیں, اس سے ہمیں نہیں نظر آتا کہ یہ کوئی فائدہ مند طریقہ کار اس وقت موجود ہے. میرا خیال میں یہ آپ کے مین پوائنٹس تھے جو میں نے نوٹ کیے آپ کے تقریروں سے, اور میں پورے طریقے سے چاہوں گا کہ ہم نہ صرف یہاں صوبے سندھ میں مسائل اپنی جگہ, ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم مل کے کیا کر سکتے ہیں, اور وفاقی حکومت کی سطح پر جبکہ ایگزیکٹو کے یا گورننس کے میں ہمارا اتھارٹی نہیں ہے, لیکن ہمارا آواز ہے, اور ہم اپنے آواز آپ کے آواز کے ساتھ ملا کے ان ایشوز کو وہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے. تب تک آپ آئے, آپ ون منصوبے سندھ حکومت کو, ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انویسٹمنٹ کے جو تمام آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے. گرین انرجی جو زونز ہیں وہ سیٹ اپ کرنا چاہیں گے. انفراسٹرکچر شارے بھٹو تو بن رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ کراچی سے سکھر تک جو ہمارا وہ روڈ ہے, ہائی وے ہے, اس کو بھی میں چاہوں گا کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیلیور کرے اس سٹینڈرڈ کو. ٹرانسپورٹ میں پبلک پرائیویٹ کے اپرچونیٹیز ہیں, اور میں بھی عارف حبیب کی طرح یہ ریڈ بسز میں نے بھی لندن میں ہی دیکھے, اور آئی ایم ناٹ, یہ شجیل صاحب تو کر رہا ہے, اور ریڈ لائن بلا لائن, یہ ہمارا نیڈ ہے, ایٹ لیسٹ میرے ووٹرز کا مطالبہ ہے. تو ہم اکیلا پروڈیوس نہیں کر سکتے, آج پارٹنر کریں ہمارے ساتھ. ہم نہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ ٹریڈیشنل طریقے سے, میں تو چاہوں گا کہ ہم گرین انرجی کو اگر اب اتنا اون کر رہے ہیں تو ہم گرین وہیکلس کو بھی انٹروڈیوس کروا دیں اس شہر میں, اس صوبے میں. جو انفراسٹرکچر سپینڈ کی ضرورت ہوتا اگر پاکستان نے ٹرانزیشن کرنا ہے, ویسے تعریف کرنا چاہوں گا وفاقی حکومت نے الیکٹرک وہیکلس کے لیے اور گرین انرجی کے لیے کچھ ایسے پالیسیز ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے, مگر اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے میں جو مجھے نظر آ رہا ہے مسئلہ وہ انفراسٹرکچر کا. I don't have the money, Sindh حکومت doesn't have the money to set up, for example, electric vehicles کے charging stations all over Karachi, all over Sindh. مگر آنے والے دور کا یہی ایک نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ because of our proximity to China, کہ کافی زیادہ تعداد یہ electric vehicles are going to take over. اس کے لیے میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ یہ بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر سکتے ہیں. ہم آپ کو زمین دیں گے, آپ چارجنگ سٹینڈ لگائیں گے, جو جس نے اپنا ای وی چارج کرنا ہے وہ آئے اور آپ کو پے کر کے آپ کا اسپاٹ استعمال کرے. اسی کا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گرین انرجی کا سورس بھی پیدا کر سکتے ہیں. ہم مل کے اگر ڈسکوز لے رہے ہیں تو اس کا ڈسٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں چاہوں گا, صحت کا شعبہ آپ کے سامنے ہے,
हमारा तो कोशिश ये होता है कि हम मुफ्त इलाज का सहूलत फराहम करें, मगर ये भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ख़ास तौर पे जो NICVT और इस किस्म के, वो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, वो 100% हुकूमत के, पब्लिक के। बट जैसे ये JPMC में साइबर नाइफ का कैंसर के इलाज किया जाता है, वो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत का, पेशेंट्स एड फाउंडेशन का और बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तब ही हम ये सहूलत फराहम कर सकते हैं। इसी तरीके से ना सिर्फ हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कराची के अपॉर्चुनिटीज़ को, आप सूरज ट्रीटमेंट के थ्रू ही कुछ जो पानी की ज़रूरियात है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो पूरा क्यों ना कर सके। वेस्ट टू एनर्जी के मंसूबे की अपॉर्चुनिटीज़ है ना सिर्फ कराची में। कराची इस सूबा का सबसे बड़ा शहर है, मगर एक हैदराबाद भी है जो दूसरे सबसे बड़ा शहर है, वहाँ भी पॉपुलेशन है, वहाँ भी मार्केट है, वहाँ भी आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अपॉर्चुनिटीज़ इंशाअल्लाह ताला हम दिलवाएंगे। सखर इस सूबा का तीसरा बड़ा शहर है, वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला हम आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ फराहम। सखर तीसरा, लड़काना भी तीसरा, हम अब बराबर है, पहले हम चौथा होते थे। लड़काने में जितना अपॉर्चुनिटीज़ है, आप आए ज़रा देखें, हमारा भी इंडस्ट्रियल जोन है, हम CPEC के रास्ते पे हैं, हम वहाँ भी मौके फराहम करना चाहेंगे। हम आपके पार्टनर्स बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सिंध हुकूमत को अपने मुखालिफ नहीं, अपना साथी समझें, कि अगर आपका तरक्की होगा तो हमारा तरक्की होगा। ये सूबे को चलाने के लिए हम भी ये समझ रहे हैं कि हमें बिजनेस कम्युनिटी को ओन करना पड़ेगा, और साथ साथ आपसे दरख्वास्त है कि आप भी पीपल्स पार्टी को ओन करें। हम इतना बुरे नहीं हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं, इतना सा जितना मोहब्बत MQM को दिखाते थे, या 1-2 साल पहले PTI को दिखाते थे, अभी भी कहीं दिल में TLP भी कहीं ना कहीं बसता है अपेरेंटली। हम चले दूध से धुले हुए नहीं हैं, लेकिन अच्छे हैं भाई। और मैंने कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलना है, मैंने लंबा इनिंग खेलना है, लंबा इनिंग। इनका तो सबका कम रहता है, मैंने तो इधर ही रहना है, आपका शहर में रहना है और यही काम करना है। तो मैं समझता हूं कि दिस इज बिन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कि जितना हम मिलके पहले कर सकते थे वो शायद हमसे नहीं हो पाए। आज मैंने अपना पूरा हुकूमत, चीफ मिनिस्टर से लेके तमाम वज़रा, कुछ लोकल बॉडी के नुमाइंदे, ब्यूरोक्रेट्स आपके सामने बिठाया है, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि हम मिलके अपने सूबा का मुस्तकबिल अपने हाथ में लें, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आखिरकार थोड़ा चाहूँगा कि आप खाना भी खाएं और हम भी खाना खाएं, तब मैं तकरीर भी ख़त्म करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीर, कहा कि सिंध में जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी हुकूमत की है। वज़ीर आला से किसी और से कोई शिकायत हो तो मुझसे बात करें, कहीं और जाकर चुगली ना किया करें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ताजिरों से खिताब, कहा कि मैंने कभी आपको तंग नहीं किया, आपसे कभी कोई भत्ता नहीं मांगा गया, कोई चंदा नहीं मांगा। कोई शिकायत है तो हमसे इसका हल तलाश करें, हवाई बातें करने से गुरेज किया जाए। ताजिर बिरादरी सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं साथी समझे, ये वाज़ेह किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा कि फैसले इस्लामाबाद में होते हैं, टैरिफ वहाँ मुकर्रर किए जाते हैं। हमारा एतमाद मुकम्मल तौर पर विफाक से उठ गया है, हमारी पूरी बिजली फराहम करेगा, हमें ये एतमाद नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।